بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نئے پروگرام کے ساتھ انور سعید حاضر ہے، اور پروگرام وہی ہے باتیں میڈیا کی، اور اس میں بھی پھر جو ہم سلسلہ ہے یاد رفتگاں کا، اسی سلسلے کا یہ ایک پروگرام ہے۔ ہمارے بہت ہی قریبی دوست، گہرے دوست، جن کے ساتھ زندگی کا ایک طویل عرصہ گزرا ہے، وہ بھی ایک لحاظ سے اچانک ہی کہا جائے اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، یعنی شبیر بھی گئے، وہیں جہاں سب کو جلد یا بدیر جانا ہے۔ ہماری واقفیت کی ابتدا اگر باقاعدہ سن کے حساب سے دیکھا جائے تو سن 1968 کی غالباً یہ بات ہے، جب وہ جامعہ کراچی میں سال دوم صحافت کے طالب علم تھے، اور ہم نے نیا داخلہ لیا تھا، یعنی ہم سے تعلیم کے لحاظ سے ایک برس سینئر تھے۔ لکھنے لکھانے کا شوق انہیں بچپن سے تھا۔ میرپور خاص کے گورنمنٹ کالج میں جب وہ پڑھتے تھے تو تبھی لکھاتے رہتے تھے، اور کراچی کے ایک اخبار کے اس وقت بھی وہ نامہ نگار بن گئے تھے۔ گریجویشن کے بعد پھر وہ سندھ یونیورسٹی چلے گئے، جیسے کہ عام طور پر ہمارے سندھ کے لوگ پہلے جایا کرتے تھے، اور سندھ یونیورسٹی کی ایک بہت شہرت تھی۔ سٹی کیمپس حیدرآباد میں تھا، مگر بقول ان کے حالات کچھ اس طرح کے رہے کہ انہیں سندھ یونیورسٹی چھوڑ کر جامعہ کراچی آنا پڑا، اور پھر یہاں شعبہ صحافت میں جیسے میں نے ذکر کیا ہے وہ داخل ہو گئے۔ ان کی کلاس میں بڑے زندہ دل لوگ تھے اس زمانے کے، اور بہت سارے ایسے صحافی تھے جو آلریڈی اخباروں میں کام کرتے تھے، اور ڈگری کے حصول کے لیے، چونکہ ڈگری شروع ہوئے 3-4 سال سے زیادہ نہیں ہوئے تھے، وہ ان کی کلاس میں بڑے بڑے نامی گرامی صحافی جو بعد میں بہت اعلیٰ عہدوں تک پہنچے، بڑے مشہور ہوئے، وہ ان کی کلاس فیلو تھے۔ اور وہ تو خود ہی کچھ اس طرح کے لوگ تھے، مزاج ان کا شاعرانہ تھا، کچھ واقعانہ بھی تھا، تنزیہ اور مداحیہ فقرے ان کی زبان پر چڑھے ہوتے تھے، اور پھر آخر تک، یعنی آخری وقت تک بھی ان کا یہ سلسلہ جملے بازی کا، جو اب تو سوشل میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچتا تھا، جاری رہا۔ ہماری ان سے قربت میں جو اضافہ ہوا ہے وہ سن 70 میں ہوا، جب ہم نے بھی عملی صحافت میں قدم رکھا، اور وہ پہلے سے ہی اس شعبے میں موجود تھے۔ بہت سی ہماری مشترکہ باتیں تھیں، روزنامہ آغاز، روزنامہ جسارت، روزنامہ حریت، پھر نیوز 1، اور سن 77 میں پھر باقاعدہ ریڈیو پاکستان میں ہم دونوں کی بیک وقت شمولیت، پھر پاکستان براڈ کاسٹنگ اکیڈمی میں 3 مہینے کی تربیت، اور شاید یہ جو 3 مہینے کا وقت تھا یہ شاید سب سے زیادہ ہمارا یادگار یہ وقت تھا۔ اکثر ہم پنڈی کی سڑکوں پر بٹر گشت کیا کرتے تھے۔ نسیم سندیلوی صاحب کی موٹر سائیکل 70 cc ہونڈا ہوتی تھی، کبھی اس پر بیٹھ کر سیریں کیا کرتے تھے۔ مری اور نتھیا گلی اکٹھے گئے تھے، اور راول پنڈی میں جو مشہور وارث چوک ہے یا تیلی محلہ ہے، وہاں جو عصمت دری ہاؤس کے برابر میں
جو گراٹو کی جلیبیاں تھیں اکثر وہ کھاتے تھے یا وہاں سے منگواتے تھے۔ تو بہرحال یہ جو ہمارا وقت ہے یہ بڑا شاندار، یہ 3 مہینے کا ان کے ساتھ گزرا ہے۔ کلاس میں ہمارے جو انسٹرکٹر حضرات تھے عبدالحفیظ خان اور ادریس صدیقی، ان کی نصیحتیں، ان کے ڈانٹ ڈپٹ، یہ ساری چیزیں ہم نے یہ مشترکہ طور پر وہاں برداشت کی تھیں۔ پھر اس کے بعد H8 کا ایک ہاسٹل تھا جس میں وہ رہے، اور پھر ہم بھی وہاں کبھی کبھی چلے جاتے تھے۔ پھر GNR میں صبح شام ہم نے جو ابتدائی ڈیوٹیاں کی وہ پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ 6 روڈ راولپنڈی سیٹلائٹ ٹاؤن میں ایک ہم نے اس زمانے میں وہ کوٹھی کہلاتی تھی، ہم نے اکٹھے رہائش اختیار کی اور کئی مہینے ہم رہے۔ پھر شبیر صاحب حیدرآباد چلے گئے اچانک۔ بس یہ سب ماضی کی باتیں ہیں اور آج بھی اسی طرح ذہن میں موجود ہیں جیسے کہ یہ کل کی بات ہو۔ ریڈیو میں رہتے ہوئے سمجھ لیں کہ ایک طرح سے ہماری اور ان کی آنکھ مچولی جاری رہتی تھی۔ کبھی ہم کراچی آ جایا کرتے تھے، کبھی وہ اسلام آباد میں ہوتے تھے، کبھی وہ اسلام آباد سے کراچی آ جایا کرتے تھے، ہمیں اسلام آباد بھیج دیا جاتا تھا۔ بس اس طرح کا یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن آخری جو ان کے 1-2 برس تھے ریڈیو کی زندگی کے، وہ ہم نے کراچی ہی میں اکٹھے گزارے، اور وہ بھی کنٹرولر نیوز تھے اور ہم بھی کنٹرولر نیوز تھے۔ یعنی ایسا ہوتا ہے ریڈیو میں کہ ایک ہی جگہ پر جہاں وہاں 2 اس طرح کے لوگ جمع ہو جائیں۔ وہ ہم سے 2-3 برس پہلے ریٹائر ہو گئے، اور پھر نیوز 1 میں انہوں نے جوہر اپنے دکھائے اور ہم بھی کچھ دنوں کے لیے وہاں چلے گئے۔ چاہے نیوز 1 ہو، چاہے اخبارات ہوں، چاہے ریڈیو ہو، ان زمانے کے ان سارے لوگوں کو ان کے چٹکلے، ان کے مزاحیہ قصے، سونٹھ پانی کے بتاشوں کے بڑے شوقین تھے، پکوڑوں کے بڑے شوقین تھے۔ اکثر وہ یہ چیزیں منگا لیا کرتے تھے قریب کے اسٹالوں سے، اور پھر سارے لوگ اس میں شریک ہوتے تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وقتاً فوقتاً ان سے بالمشافہ ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں۔ کوئی میرا خیال ہے پہلے وہ ہمارے کچھ دوستوں کے ہمراہ ہمارے گھر بھی تشریف لائے تھے، لیکن بہرحال فون پر ان سے اکثر باتیں ہوتی رہتی تھیں، اور جب بھی وہ فون کرتے تھے تو ڈر لگتا تھا کہ کوئی افسوسناک خبر، کیونکہ اکثر اپنے ساتھیوں کے جانے کی، کردار فانی سے کوچ کرنے کی خبریں وہی دیا کرتے تھے، کبھی کبھی جلدی بھی کر دیا کرتے تھے۔ اور یہ جلد بازی جو ان کے مزاج کا حصہ تھی، اس کی وجہ سے ایک مرتبہ وہ ایک مشکل میں بھی پڑ گئے تھے۔ سندھ کے ایک مشیر داخلہ تھے، انہوں نے ان کی گرفتاری کا بھی حکم دے دیا تھا کہ یہ خبر پہلے کیسے لیک ہو گئی، یہ تو خبر میں بڑے دھوم دھڑکے سے ایک طرف کانفرنس میں دیتا۔ شبیر صاحب نے وہ خبر پہلے ہی بھیج دی تھی۔ یہ اب یہی جو جلد بازی تھی، ویسے تو ہر انسان کو 70-80 برس جب گزار لے دنیا میں تو یہ کہا نہیں جاتا، لیکن لگتا یہی ہے کہ اب بھی انہوں نے بہت جلد بازی کی۔ اکثر ہم سے کہتے تھے کہ میں نے میر بخاری کی بچپن کی یادداشتیں جو ہیں وہ شائع کرنی ہیں، اور میرا کلام بھی ایک موجود ہے تھوڑا بہت، وہ میں نے شائع کرنا ہے۔ آپ نے کہاں سے چھپوائی کتاب، یہ اکثر ہمارے مشورے ہوتے رہتے تھے۔ بہرحال ایک کتاب تو ان کی 2019 میں آ گئی جس کا عنوان ہے صحافت سے صحافت تک۔ اس کتاب میں بہت کچھ ہے ان کے ساتھیوں کے لیے، ان کے جاننے والوں کے لیے، اور ان کی یادیں تازہ کرنے کے لیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اب وہ جس منزل میں ہیں اور جس منزل سے آگے وہ جانے والے ہیں منزل پر، ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اپنا کرم فرمائے، اور جو بھی چھوٹی موٹی خطائیں اور
اس طرح کی ہو جاتی ہیں انسان سے، ان سے صرف نظر کرے، ان پہ اپنا رحم و کرم نازل فرمائے، اور جو ان کے پسماندگان ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ ایک ساتھی کی حیثیت سے اور ایک دوست کی حیثیت سے میرے تاثرات تھے، تو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ حافظ۔